اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی صدق اللہ العظیم۔ آج جو کچھ قرآن کریم پڑھا گیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف ایک بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ فرعون کیسا شخص تھا سب کو معلوم ہے کہ آج اگر سنگ دلی، قساوت اور جبر، ظلم کی جو بھی صورت ہو سکے اس کو اگر کوئی نام دیا جائے تو وہ فرعون کا نام ہے کہ یہ تو فرعون ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ ہزاروں بچوں کو قتل کیا، بچوں کو، معصوم بچوں کو، نومولود بچوں کو۔ اس سے بڑھ کر سنگدلی کیا ہوگی؟ ایک طرف اس قدر جبار قسم کا آدمی تھا، دوسری طرف دعویٰ اس کا یہ تھا کہ ملک مصر کا میں بادشاہ ہوں، میں ہاں کہوں، جو جہاں کہوں وہ ہاں ہے، جو نہ کہوں وہ نہ ہے، دن کو دن، دن کو رات کہوں تو رات، رات کو دن کہوں تو دن۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا ہوں، اور خدا بھی وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، انا ربکم الاعلیٰ۔ اس قدر جبار انسان ہے، اس قدر جبار، اس قدر ظالم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور کہا کہ ہارون کو بھی تمہارے ساتھ ہم نے نبی بنایا، تم دونوں بھائی جاؤ اس کے دربار میں اور اس کے سامنے دعوت رکھو، اور اس کے پاس جا کر نرم انداز سے بات کرو، سختی سے نہیں کہ تم بڑے ظالم ہو، جابر ہو، قاتل ہو، کافر ہو۔ فقولا له قولا لینا، تم اس سے نرم بات کرو۔ فرعون کو اللہ ہدایت دینے والا نہیں تھا، اللہ جانتا ہے، فرعون کافر ہی مرا ہے، لیکن ہم مخلوق کے لیے، ہم مخلوق کو تو معلوم نہیں نا کہ کس کو ہدایت ملے گی کس کو نہیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم یہ ہے کہ نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید نصیحت قبول کر لے، شاید ڈر جائے، اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے۔ یہ دیکھیں دوستو، اللہ کے ہاں وہ شخص کافر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، قاتل ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، اور اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس بھی جب بھیج رہے ہیں نبیوں کو تو تاکید یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرم بات چیت کرو۔ میرے دوستو، دعوت دینے کا طریقہ یہی ہے، کافر سے کافر آدمی ہو، فاسق سے فاسق آدمی ہو، غنڈے سے غنڈا آدمی ہو، اس کے ساتھ آپ کو معاملہ نرم کا رکھنا ہے، نرمی کا معاملہ، اس لیے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں یہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انا ربکم الاعلیٰ نہیں کہتا، وہ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اپنے رب کو مانتا ہے، رب اعلیٰ کو مانتا ہے۔ اس رب اعلیٰ کو ماننے والے مسلمان کو اگرچہ کچھ بگڑ گیا ہو، اس کے ساتھ تم سختی کے ساتھ کیوں بات کرو گے؟ اس کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کے ساتھ کیوں بات کرو گے؟ اس کو حقیر سمجھ کر کیوں بات کرو گے؟ نہیں، بلکہ اس کو انسان سمجھ کر، اپنے برابر اور اپنے سے بھی زیادہ بہتر سمجھ کر اس سے بات کرنی ہے۔ نرم بات کارآمد ہوتی ہے، نرم بات اثر کرتی ہے، سختی ہر چیز کے اندر خرابی لاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ جس چیز کے اندر نرمی شامل ہو گئی اس چیز کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، اور جس چیز کے اندر شدت آ گئی اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس کے اندر عیب آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم دعوت دینے کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو برتر سمجھ کر جاتے ہیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں تو نفل پڑھنے والا ہوں، میں ہوں۔ یہ بات لے کر ہم دوسروں کے سامنے جا رہے ہیں، نہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں بھی اس کی طرح ایک مسلمان بھائی ہوں، اس کو اللہ نے ہدایت کے راستے پر اللہ نے نہیں چلایا، مجھے اگر راستے پر چلا دیا تو یہ کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے، کوئی بعید نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک طرف کر دے اور اس کو ہدایت دے دے۔ کس بنیاد پر تمہیں گھمنڈ ہے؟ اس وجہ سے کبھی بھی دل میں کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر، اس کے گناہ آلود کاموں کو دیکھ کر اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اس سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے دل پر جبر کر کے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس آپ گئے اور اس نے جھڑک دیا، کہا کہ جاؤ، تم کون سے اچھے آدمی آئے ہو۔ اب آئندہ سے آپ نے اس کی طرف رخ کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنے کا حق کس نے دیا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ وہ تو تمہارے لیے آزمائش بن کر اللہ نے اسے پیدا کیا، آزمائش بنا کر اللہ نے بھیجا تھا کہ تم کس طریقے سے چلتے ہو اور تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی دعوت کو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔